اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ارباب کرم، قرآن مجید میں کے سورہ حجرات کی 13ویں آیت کی تلاوت کا شرف مجھے حاصل ہوا، جس میں پروردگار عالم اپنے بندوں کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور اس کے بعد تمہیں شعبوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا، شعبوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا، اور اللہ کی نظر میں بلند وہ ہے، بڑا وہ ہے جو جتنا صاحب تقویٰ ہے، یعنی جس نے اپنے آپ کو جتنا پائس، جتنا پیور اور جتنا اچھا بنا لیا، اللہ کی نگاہ میں بلند وہ ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت نے تمام طرح کے ڈسکرمنیشنز کو رد کر دیا ہے، یعنی اللہ کی نگاہ میں نہ کسی مذہب سے تعلق رکھنے کی بنا پر، نہ کسی نیشنلٹی کا ہونے کی وجہ سے، نہ گورا ہونے کی وجہ سے، نہ کالا ہونے کی وجہ سے، نہ خوبصورت ہونے کی وجہ سے، نہ بدصورت ہونے کی وجہ سے، نہ عورت ہونے کی وجہ سے اور نہ مرد ہونے کی وجہ سے، اللہ کی نگاہ میں بلندی اگر ملتی ہے، عظمت اگر ملتی ہے تو وہ صرف اس بنا پر کہ بندہ اللہ کا کتنا اوبیڈینٹ ہے، کتنا زیادہ وہ خدا کا فرما بردار ہے، کتنا زیادہ وہ خدا کی مرضی پہ عمل کرتا ہے۔ اس آیے کریمہ کو اپنی گفتگو کا ہم سرنامہ کلام انجام دیں گے، اور اس کے بعد آگے کی جتنی بھی ہماری گفتگو ہوگی، جتنی بھی اس ٹاپک پر ڈسکشن ہوگا، اس آیت کو بیس بنا کر ہم کریں گے، اور کربلا کی پس منظر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ماہ محرم ہمارے سامنے موجود ہے، اور ہم اس سے پہلے کہ یہ مہینہ گزر جائے، اس سے پہلے کہ ماہ محرم چلا جائے، ہم اس سے کیا درس حاصل کر سکتے ہیں وہ ہم کو دیکھنا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کو بیس بنا کر ہم یہ دیکھیں گے کہ جب خدا کہہ رہا ہے کہ کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے، تو اس آیت کی ذیل میں ہم یہ دیکھنے کی اور غور کرنے کی کوشش کریں گے کہ عورتوں نے، خواتین نے اور کربلا کی لیڈیز نے کیا رول پلے کیا ہے کربلا کے میدان میں، اور اس سے کیا درس آج کی خواتین لے سکتی ہیں، یا قیامت تک کی خواتین کے لیے یا لیڈیز کے لیے کیا لیسنز چھپے ہوئے ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو یہ دنیا جو ہے، اس دنیا میں زیادہ تر ہم کو یہ نظر آئے گا کہ ہمیں یہ فیڈ کرایا جاتا ہے، ہمیں یہ بار بار بتایا جاتا ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ عورت کو سپریس کرتا ہے، عورت کی ترقی کے راستے میں آتا ہے، عورت کو دباتا ہے اور کچلتا ہے اور اسے آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم تمام دنیا پہ اور تمام تاریخ پر دنیا کی نظر ڈالیں، ہسٹری پر نظر ڈالیں، تو ہمیں عورت کی تاریخ بہت دردناک نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ عربوں میں یہ پایا جاتا تھا کہ اگر بیٹی پیدا ہو جاتی، قرآن میں موجود ہے، قرآن کی آیت موجود ہے کہ اگر انہیں کوئی خبر دیتا تھا آ کر کہ تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا، اور یہ تب نہیں آج بھی ہوتا ہے کہ بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر ملی تو چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، اور اس کے بعد اب ظاہر سی بات ہے دنیا میں آ چکی ہے، کیا کر سکتے ہیں، تو بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ آپ تصور کریں کہ اپنی اولاد، اپنا خون، لیکن انسان اتنا سفاک ہو جاتا تھا کہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو جا کر دفن کر دیا کرتا تھا۔
اس کے بعد وہ ترقی یافتہ قومیں، آپ دیکھیں ویسٹرن سوسائٹی، ایون ایسٹرن سوسائٹیز، ہر جگہ ہم کو یہ ملے گا. آج بھی اب جا کے چائنا میں رولز بدلے ہیں، بدل رہے ہیں، ورنہ یہ طریقہ تھا کہ ہر فیملی میں ایک بچہ ہوگا. اب وہ ایک بچہ اگر بیٹی پیدا ہو گئی، یا تو اس کو پیدا ہونے سے پہلے ختم کر دیا جائے گا، اور اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو آپ کو ایسے بہت سے واقعات معلوم ہوں گے کہ کسی نے کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دیا، کوئی سڑک کے کنارے چھوڑ کے چلا گیا کہ وہ بیٹی کی پرورش نہیں کرنا چاہتا، یا کسی اناتھالے کے آگے چھوڑ دیا کہ بیٹی کی پرورش کی ذمہ داری نہ اٹھانی پڑے. کتنے سماج ایسے ہیں کہ جن سماج میں اگر عورت کا شوہر دنیا سے گزر گیا تو اب اس کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے، نہ وہ رنگین لباس پہن سکتی ہے، نہ وہ زیور پہن سکتی ہے. اب دنیا کی تمام رنگینی اس کے لیے ختم ہو گئی، بلکہ باقاعدہ اس کو منحوس کہا جاتا ہے کہ وہ عورت منحوس ہے، اس کا شوہر اس دنیا سے گزر گیا. سینٹ پال جیسی عظیم شخصیت یہ کہتی ہے کہ مرد کو عورت کے لیے نہیں بلکہ عورت کو مرد کے لیے بنایا گیا ہے. وہ عیسائیت جہاں جناب مریم جیسی عظیم شخصیت موجود ہے، وہ عورت کو شیطان کا ہتھیار کہتی ہے. اور اس طرح کی بہت سی مثالیں موجود ہیں. یعنی ایک طویل مدت چاہیے کہ ان تمام مثالوں کو پیش کیا جائے. ایک ہلکا سا خاکہ کھینچنا تھا، ایک ہلکا سا ایک گلمس دینا ہے کہ یہ سوسائٹی ایکچولی عورت کے بارے میں سوچتی کیا ہے. اور پرانے زمانے کی بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ بہت پہلے کسی زمانے میں ایسا ہوتا تھا اور اب ماحول بدل چکا ہے. نہیں، آج بھی سیکشول ابیوز ہوتا ہے، ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے، عورت کو ہر طریقے سے دبانے اور کچلنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آج بھی کتنی کنٹریز ایسی ہیں کہ جن میں ایک ہی ڈیزگنیشن اور ایک ہی پوسٹ پہ کام کرنے والے مرد اور عورت کی سیلری میں فرق پایا جاتا ہے. دونوں کو برابر سیلریز نہیں دی جاتی ہیں. ایک طویل مدت تک عورت کو ووٹ کرنے کا حق بھی حاصل نہیں تھا. سن 1900 کے انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد عورت کے حالات میں تھوڑی تبدیلی آنا شروع ہوئی. لوگوں نے یہ آواز اٹھانا شروع کی کہ یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، یہ غلط ہے. ورنہ آج بھی تمام طرح کے مظالم ہو رہے ہیں، بس ان کی شکل اور ان کے انداز میں فرق ہو چکا ہے. اب اگر اس ہم بیک گراؤنڈ کے ساتھ اور ہم نے جو دنیا کے اوپر ایک نظر ڈالنے کی ہلکی سی کوشش کی ہے، ہم نظام عدل کو اسلام کے سمجھنا چاہیں، وہ جسٹس جو اسلام اس دنیا میں لانا چاہتا ہے اس کو سمجھنا چاہیں. اسلام بھی عورت اور مرد کی ایکوالٹی کی بات کرتا ہے کہ مرد اور عورت ایکول ہیں. یہ دنیا بھی چاہتی ہے کہ جینڈر ایکوالٹی آئے، لیکن یہ دنیا ایکوالٹی کی بات کرتی ہے تو عورت اور مرد کو ایک جیسا سمجھ کے کرتی ہے. اسلام جب جینڈر ایکوالٹی کی بات کرتا ہے تو مرد اور عورت کو برابر تو سمجھتا ہے، آئیڈینٹیکل نہیں سمجھتا ہے. مرد اور عورت ایک جیسے نہیں ہیں، برابر ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں. یعنی موقع نہیں کہ اس پہ بہت زیادہ روشنی ڈالی جائے اور بہت زیادہ اس پہ ڈیٹیل میں گفتگو کی جائے. ہم سب جانتے ہیں کہ فزیکلی عورت اور مرد میں فرق پایا جاتا ہے. عورت اور مرد کی جنرلی ہائٹ میں فرق پایا جاتا ہے. عورت اور مرد کے سوچنے کے انداز میں فرق پایا جاتا ہے. تو عورت اور مرد جب ایک جیسے نہیں ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کی رائٹس اور ان کی ڈیوٹیز بھی ایک جیسی نہیں ہیں. اسلام عورت کو عورت کے خانے میں رکھ کر اور مرد کو مرد کے خانے میں رکھ کر گفتگو کرتا ہے. اس کی نظر میں عورت اور مرد دونوں برابر ہیں، لیکن جب وہ کوئی حق دیتا ہے یعنی رائٹس دیتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر دیتا ہے کہ کون اس رائٹ کو لے سکتا ہے. کوئی ڈیوٹی دیتا ہے تو کون اس ڈیوٹی کو نبھا سکتا ہے. خدا کبھی کسی کے اوپر، یعنی خدا نے کبھی کسی بھی بندے کے اوپر اس کے صبر اور اس کی پیشنس اور اس کی طاقت سے زیادہ کوئی چیز نہیں ڈالی. تو اس نے جب حقوق یعنی رائٹس اور رسپانسبلٹیز جب بانٹی ہیں تو مرد اور عورت کے جینڈر پہ نظر کر کے ان کے ایموشنل نیڈز، ان کے فزیکل نیڈز، ان کے تمام ضروریات پر نظر ڈال کے اس کے بعد کی. اب ہم کربلا کے پس منظر میں دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ خواتین نے، لیڈیز نے کربلا کی ایسا عظیم رول پلے کیا ہے، ایسا عظیم رول پلے کیا ہے کہ ہم جس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں. ہم
سماج میں دنیا میں جینڈر ایکوالٹیز کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ ایکوالٹی اس طریقے سے ہمیں نظر نہیں آتی ہے جس طریقے سے ہمیں کربلا کے میدان میں نظر آتی ہے۔ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ ہم جب دنیا میں مرد اور عورت کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا دشمن اور ایک دوسرے کے مقابل کے طور پر کھڑے کرتے ہیں، کہ جیسے کوئی کمپٹیشن ہو رہا ہے کہ مرد بہتر ہے یا عورت بہتر ہے، مرد زیادہ اونچا ہے یا عورت زیادہ اونچی ہے، مرد زیادہ بہتر ہے یا عورت زیادہ بہتر ہے، جبکہ دین اسلام مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے مقابلے پر نہیں کھڑا کرتا ہے، بلکہ ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرنے والا، ایک دوسرے کا ساتھ دینے والا، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والا سمجھتا ہے۔ جس طرح سے ایک گاڑی میں 2 پہیے اگر لگے ہوں تو ہم یہ کیسے طے کریں گے کہ کون سا پہیہ زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ اگر پیچھے کا پہیہ نکال دے بائک کا تو بھی بائک نہیں چلے گی، آگے کا پہیہ نکال دیں تو بھی نہیں چلے گی، یعنی دونوں پہیوں کی اپنی اہمیت ہے۔ اسی طرح سے سماج کی اس گاڑی کو چلانے کے لیے، یہ جو ہمارا سماج ہے، یہ ہماری سوسائٹی ہے، اگر اس کو ہم ایک گاڑی تصور کریں تو اس کو چلانے کے لیے مرد اور عورت دونوں کی ضرورت ہے۔ جب تک دونوں مکمل نہیں ہوں گے، دونوں کمپلیٹ نہیں ہوں گے، دونوں ایکول نہیں ہوں گے، تب تک یہ گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اس کو بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں میں کمپیٹیبلٹی ہو، دونوں ایک جیسے ہوں، دونوں برابر ہوں، دونوں میں ایجوکیشن ہو، تب یہ سماج آگے بڑھے گا۔ آج جو سماج میں خرابیاں ہیں، پرابلمز ہیں، وہ اسی بات کا نتیجہ ہے کہ دونوں کو ایکول نہیں سمجھا جا رہا ہے، یا اگر ایکول سمجھا جا رہا ہے تو دونوں کو آئیڈینٹیکل سمجھ کے وہ ایکوالٹی دی جا رہی ہے۔ کربلا کی خواتین کو اگر ہم دیکھیں تو آپ امام حسین کے ساتھ کربلا میں تشریف لائیں، اور اس کے بعد آپ نے کربلا کے مردوں نے جس طریقے سے امام حسین کو سپورٹ کیا، امام حسین کا ساتھ دیا، امام حسین کے ساتھ رہے، بالکل اسی طرح ان خواتین نے امام حسین کو سپورٹ کیا، ایک فرق کے ساتھ کہ اسلام نے عورت کے اوپر جہاد کو، تلوار سے ہونے والے جہاد کو واجب قرار نہیں دیا ہے، کمپلسری نہیں ہے، اوبلیگیٹری نہیں ہے۔ کربلا کی خواتین نے امام حسین کی نیابت میں اور قیادت میں اور ان کی لیڈرشپ میں اس بات کا خیال رکھا کہ میدان میں تلوار لے کر باہر نہیں آئیں، بلکہ انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ انہوں نے اس سے بھی بڑی جنگ کی ہے۔ تلوار ہاتھ میں لے کر جنگ کرنا کہیں آسان ہے، اپنے مقابل کے سامنے کھڑا ہو جانا، اپنے دشمن کے سامنے مقابلہ کر لینا، یہ تلوار کے ساتھ کہیں آسان ہے بنسبت اس کے کہ ہاتھ میں تلوار نہ ہو اور اپنے عمل سے، اپنی زبان سے، اپنے کردار سے، اپنے کیریکٹر سے سامنے والے کا سر قلم کر دیا جائے، اس کی آئیڈیالوجی کو کل کر دیا جائے۔ یہ کہیں بڑا کام ہے اس سے کہ انسان تلوار ہاتھ میں لے کے آگے بڑھے۔ آج کے اس ڈسکشن میں میں ذکر کرنا چاہوں گی ان 2 خواتین کا جو ڈائریکٹلی کربلا میں تو موجود نہیں تھیں، لیکن ان کا کربلا سے بہت بڑا کنیکشن ہے۔ ایک خاتون ہیں جناب طوا، یہ کوفے کی رہنے والی تھیں، اور آپ جانتے ہیں وہ واقعہ کہ جب جناب مسلم مسجد کوفہ سے نکلے اور 18,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اس کے بعد جب آپ نماز عشاء کے بعد پلٹے تو پیچھے کوئی نہیں تھا۔ کوفے کی گلیوں سے، کوفے کے راستوں سے آپ واقف نہیں تھے، آپ نہیں جانتے تھے کہ میں کہاں جاؤں، کس کے پاس رکوں، کس سے مدد مانگوں۔ آپ گلیوں میں بھٹکتے پھر رہے تھے۔ ایک دروازے پہ جا کے بیٹھ گئے تھک ہار کے، کسی خاتون نے دروازہ کھولا اور پوچھا کہ اے شخص تو یہاں کیوں بیٹھا ہے، جانتا نہیں شہر کے حالات بہت خراب ہیں، اپنے گھر واپس چلا جا۔ جناب مسلم فرماتے ہیں جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ تو خاتون پوچھتی آخر تم کون ہو؟ تو بتاتے ہیں میں مسلم ابن عقیل سفیر حسین ہوں، میں حسین کا میسنجر ہوں۔ اب اس موقع پر آپ تصور کیجئے کہ یہ کوفہ ہے جہاں ابن زیاد کی حکومت ہے، تمام سپاہی، تمام سولجرز ابن زیاد کے انڈر ہیں، یہاں تک کہ 18,000 جن لوگوں نے بیعت کی تھی ان کا بھی کہیں اتا پتہ نہیں کہ وہ کہاں چلے گئے۔ ایسے موقع پر ایک خاتون نے
ایک عورت نے جس کے دل میں اہل بیت کی محبت موجود ہے، یہ عورت کی بہادری، اس کی بریوری کی نشانی ہے، اس کا خدا پر یقین، اس کا رسول پر ایمان اور اس کے اہل بیت سے محبت کا نتیجہ تھا کہ جناب طوع نے اپنی زندگی کی فکر نہیں کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ابن زیاد کو معلوم ہو جاتا، ابن زیاد کو معلوم ہو جائے کہ جناب مسلم جس کو وہ چاروں طرف ڈھونڈ رہا ہے، گلی کوچے میں ڈھونڈ رہا ہے، وہ ان خاتون کے گھر میں موجود ہے، تو ظاہر سی بات ہے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ لیکن اس نے اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر، کیا یہ شجاعت نہیں ہے؟ کیا یہ بہادری نہیں ہے؟ یقیناً جناب طوع کے ہاتھ میں کوئی تلوار نہیں ہے، لیکن اس سے بڑی کیا بہادری ہوگی کہ اس وقت کے حاکم کے سامنے، جو کہ انتہائی ظالم، جابر اور انتہائی زیادہ انجسٹ رولر، جس کو جناب طوع کو قتل کرنے میں نہ تو شرمندگی کا احساس ہوگا، نہ خوف ہوگا، نہ کوئی جھجک ہوگی، لیکن اس کے باوجود اس نے، جناب طوع نے جناب مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دی، رات بھر اپنے گھر میں جگہ دی، اور اگر وہ اس سے زیادہ پناہ دے پاتی، اگر ان کا بیٹا دغا نہ کرتا، ان کا بیٹا دھوکہ نہ کرتا اور جا کے راز کو فاش نہ کرتا، تو وہ اس سے آگے بڑھ کر مدد کرتی، اس سے زیادہ مدد کرتی۔ یہ ان کی بدقسمتی تھی کہ خود ان کی اولاد نے ان کے ساتھ وفا نہ کی اور جناب مسلم کی مخبری کر دی، جا کے چاروں طرف سے ان کے گھر کو گھیر لیا گیا۔ اس کے باوجود جناب طوع نے ہر مکمل کوشش کی کہ کس طریقے سے جناب مسلم کو بچایا جائے۔ یہ جو رول جناب طوع نے کربلا کوفے کے اندر پیش کیا، یہ کربلا کی خواتین سے بہت زیادہ الائنڈ ہے، ان سے میچ کرتا ہے۔ جناب طوع نے جناب مسلم کی حفاظت صرف ایک مسافر ہونے کی بنیاد پر نہیں کی، بلکہ میسنجر آف امام حسین کی مدد کی، انہوں نے رسول کے خانوادے کی مدد کی، انہوں نے اللہ کی راہ میں مدد کی۔ تو آپ کا کردار اس طریقے سے ابھر کر سامنے آتا ہے کہ کل تک ہو سکتا ہے کہ تاریخ کے کسی جگہ، کسی کونے میں ان کا نام موجود نہ ہوتا، لیکن ان کا یہ عمل اتنا قابل تعریف ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی اور جناب مسلم کی مدد کی۔ اور دوسری خاتون جو ہمیں نظر آتی ہیں وہ حارث کی زوجہ ہے، یعنی جناب مسلم کے بچے جب زندان شام سے وہ پورا واقعہ مجھے نہیں بیان کرنا ہے کہ نکلے تھے، اور اس کے بعد یہ حارث ملعون کی زوجہ نے، جو کہ خود نیک تھیں، صالح تھیں، ان بچوں کو اپنے گھر میں جگہ دی۔ ان دونوں خواتین کو دیکھے کوفے میں موجود ہیں، اور دشمنوں کے گھیرے میں رہ کر جنہوں نے اہل بیت کی مدد کرنے کی کوشش کی، اہل بیت کا ساتھ دینے کی کوشش کی۔ یہ ہمارے لیے بھی درس ہے کہ چاہے دنیا میں حالات کتنی خراب کیوں نہ ہو جائیں، کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آ جائیں، چاہے حکومتیں ہمارے خلاف ہوں، چاہے جیسا بھی وقت پڑ جائے، لیکن ہمیں اللہ اور رسول کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ اور جہاں جہاں اہل بیت کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، جہاں جہاں اہل بیت کو اور اللہ کے دین کو ہماری نصرت کی ضرورت ہے، ہم اللہ کی مدد کریں گے۔ بات کو اپنے سمیٹتے ہوئے کہ ہم دنیا میں یہ دیکھتے ہیں کہ کتنا ظلم اور کتنی زیادتی ہے، ایکوالٹی کے نام پر، برابری کے نام پر، لیکن حقیقتاً وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتی۔ لیکن کربلا کا میدان ہر طرح کی ایکوالٹی کا نمونہ ہے۔ امام حسین نے اپنے ساتھ خواتین کو لا کر یہ واضح کر دیا کہ دین کو پروٹیکٹ کرنے میں، ریلیجن کو پروٹیکٹ کرنے میں جتنا بڑا ہاتھ مردوں کا ہے، اتنا ہی بڑا ہاتھ عورتوں کا ہے۔ جس طرح کوئی ریولیوشن بغیر خواتین کے پورا نہیں ہو سکتا، بغیر عورتوں کی مدد کے نہیں ہو سکتا، ویسے ہی کربلا کیسے خواتین کی مدد کے بغیر پورا ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ کربلا کی خواتین ہی تو تھیں جنہوں نے اپنے شوہروں، اپنے بچوں، اپنے بھائیوں کو قربان کیا کربلا کے میدان میں۔ امام حسین کی ذات کو ہم تنہا الگ نہیں دیکھ سکتے، بلکہ وہ کسی کے شوہر ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی کے باپ ہیں اور کسی کے بیٹے ہیں۔ جب وہ قربانی کے میدان میں جاتے ہیں، سیکریفائس کرنے جاتے ہیں، تو بہت سے ان کے رشتے ہیں جو ان کے لیے تڑپ رہے ہیں، بہت سے ان کے خاندان والے ہیں جو ان کے لیے بے قرار ہیں۔ بس آپ کے ذہن متوجہ ہو گئے ہوں گے یقیناً 28
رجب کو امام حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، وہ مدینہ جہاں نانا کا مزار ہے، جہاں ماں کا مزار ہے، جہاں بھائی کا مزار ہے۔ آج ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کم سے کم زندگی میں ایک بار تو مدینہ منورہ کی زیارت کر سکے، رسول خدا کی قبر کی زیارت کر سکے، اور امام حسین کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اسی مدینے کو چھوڑ دیں۔ مدینہ چھوڑا، ماں کی قبر چھوڑی، ہم اس تکلیف کا اور اس اذیت کا تصور نہیں کر سکتے جو امام حسین نے محسوس کی۔ اگر ہم اپنے وطن سے بے انتہا محبت کرتے ہوں اور ہمیں اپنا وطن چھوڑنا پڑے، جانا پڑے کسی بھی وجہ سے، تو ہمارے دل میں ایک امید ہوتی ہے، ایک یقین ہوتا ہے کہ ہاں کچھ مدت کے بعد جب ہمارا دل چاہے گا تو ہم اپنے وطن واپس آ سکتے ہیں، اپنے اعزاء اور اقربا سے مل سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ لیکن جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا تو آپ جانتے تھے کہ آپ مدینے کبھی واپس نہیں آ سکتے، اب مدینے سے آپ کا کوئی تعلق نہیں رہ جائے گا۔ اب جب مدینے یہ قافلہ واپس آئے گا تو چند لٹی ہوئی بیبیاں ہوں گی، نہ گودیاں آباد ہوں گی، نہ سروں پہ والی و وارث کے سائے ہوں گے۔ امام حسین قبر رسول سے تڑپ تڑپ کے روئے مل کر، جناب فاطمہ کی قبر سے لپٹ کے روئے، اور کس طرح ایک بچہ ماں سے رخصت ہوا اس کا بیان ممکن نہیں۔ جب امام حسین جیسا صابر تڑپ تڑپ کے رو رہا ہے تو اس کی بے قراری کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ جنت البقیع سے رخصت ہوئے، ماں خدا حافظ، بھائی سے خدا حافظ، نانا آپ کی امت نے وفا نہ کی، لیکن مدینے سے جاتے جاتے آپ نے ارشاد فرما دیا کہ میں کسی فتنہ و فساد کے لیے نہیں جا رہا، میں کسی طاقت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں جا رہا، بلکہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ خانہ کعبہ میں پناہ نہیں ملی، خانہ کعبہ پہنچے، مکے میں پہنچے، لیکن جب ساری دنیا حج کے لیے سمٹ رہی تھی، ہر ملک سے، ہر شہر سے اور ہر کونے سے لوگ جمع ہو رہے تھے کہ حج کے ارکان کو ادا کریں، اس وقت نواز رسول کو مجبور ہو کے مکے کو چھوڑنا پڑا تاکہ خانہ کعبہ کی حرمت برقرار رہے، خانہ کعبہ میں خون خرابہ نہ ہو اور اس کی حرمت برقرار رہے۔ لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ جس وقت امام حسین مکے کو چھوڑ رہے ہوں گے، خانہ کعبہ سے دور جا رہے ہوں گے، خانہ کعبہ کی نگاہیں حسین کو دیکھ رہی ہوں گی، ساری دنیا خانہ کعبہ پہ نظر رکھتی ہے، لیکن خانہ کعبہ کی نظر حسین کی ذات پر ہے، وہ محور، وہ مرکز جس کو حسین اپنے کندھوں پر جس کو رسول اپنے کندھوں پر سوار کرتے تھے، جس کی ہاتھوں میں اپنی زلفیں پکڑایا کرتے تھے، جس کو اپنی زبان چسا کے پالا تھا، وہ حسین مکے کو چھوڑ کر جا رہا ہے، خانہ کعبہ کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ بس 2 جملوں کی زحمت اور آپ کی زحمتوں کو تمام کیا۔ امام حسین کربلا کی جانب، کوفے کی جانب روانہ ہو گئے، راستے میں آپ کو جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملی، آپ کو معلوم ہوا ایک مرتبہ ایک سوار دکھائی دیا، وہ سوار آپ کے نزدیک آیا، آپ نے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کوفے سے آ رہا ہوں۔ کہا کوفے کے کیا حالات ہیں بتاؤ؟ اس نے کہا آپ ذرا کونے میں چلیے، الگ ہٹیے تو میں آپ کو بتاؤں کہ کیا ہوا۔ امام کونے میں گئے، اس کے بعد اس نے اپنے سر سے امامہ اتارا، کہتا ہے مولا کیا بتاؤں، جس وقت کوفے سے نکلا ہوں تو مسلم کی بے سر لاش کے پیروں میں رسی بندھی تھی اور کوفے کے گلی اور کوچوں میں لاش کو پھرایا جا رہا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول کر لینا، ہمارے آنسوؤں کو رومال جناب فاطمہ زہرا میں جگہ عنایت فرمانا، اور توفیق دینا کہ کربلا کی خواتین نے اور کربلا کی چاہنے والیوں نے جو مثال ہمارے سامنے پیش کی، ہم اس کو فالو کر سکیں اور ان کی راہ میں آگے بڑھ سکیں۔